بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مد النفس کے شر سے تمام شروں سے محفوظ فرمائے۔ بہت بڑی جو حقیقتوں کو میں اشکار کرنا چاہ رہا ہوں، جو اس ٹائم دنیا کے اندر نظام جو چل رہا ہے نا، وہ خواہشات کے اوپر چل رہا ہے، نفسانی خواہشات کے اوپر۔ اس کی وجہ سے مختلف نظام زندگی جو ہے نا وجود میں آئے ہیں، جو کہ ہدایت سے کچھ حد تک دور ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر نقصان کیا ہے، شیطان اس میں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور انسانیت کی دراصل وہ نقصانات کے لیے، دنیا اور آخرت میں نقصانات کا سبب بنتا ہے۔ جیسے کہ اس ٹائم امریکہ وہ اس ٹائم پاور کے اندر ہے، تو دراصل وہ کیا ہے، وہ انسانیت کی خیر اور بھلائی کے لیے دراصل کام نہیں کر رہے۔ وہ اپنی نیشنلزم، اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور کرتے ہیں، وہ پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتے ہیں، جو کہ بظاہر جو سمجھ میں آ رہا ہے جہاں تک میں سمجھاؤں۔ اور اسی طرح سے یہ نیشنلزم اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، دراصل ہمیں جو صحیح ہدایت کا راستہ ہے نا، وہ ہمیں پتہ چلے گا قرآن و سنت و صحیح حدیث میں سے، کیونکہ ریویل نالج ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہے، اور صحیح علم، اور اس کے بارے میں یہ ویڈیوز بنا چکا ہوں، ریویل نالج اور ایکوائرڈ نالج کے اندر فرق کیا ہے، اور کیسے ہم عقل کو اگر صحیح ڈائریکشن میں عقل کو استعمال کریں گے تو ایکوائرڈ نالج کو بھی ہم حاصل کریں، اور ریویل نالج کو بھی سمجھے، تو ہمیں پتہ چلے گا دنیا و آخرت کی اصل حقیقت کیا ہے، اور ہماری دنیا و آخرت کی اصل خیر اور بھلائی ہمیں کیسے حاصل ہوگی، اور ہم نقصانات سے کیسے بچیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ ابھی سے میری ویڈیو بند کریں، قرآن مجید کو ابھی فوراً نیٹ سے جا کے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اسلام 360 اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں قرآن مجید ترجمہ تفسیر سے پڑھنا شروع کر دیں۔ ترجمہ ٹرانسلیشن انگلش، اردو اور بھی بہت ساری زبانوں میں موجود ہے، تو مختلف علماء کے تراجم موجود ہیں، تو جلدی سے اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، اور قرآن سائنس یا کوئی قرآن مجید کے جو ہے نا آپ لیکچرز لینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل بڑی خیر اور بھلائی حاصل ہوگی۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا اس ٹائم جو وہ کیا ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کو انہوں نے دراصل خدا بنا لیا ہے۔ نفسانی خواہشات کو مطلب یہ بھی ایک طرح کا جو ہے نا، جو اس میں شرک کی بو آتی ہے، کہ جب نفس کو انسان وہ جو ہے نا اس کی ساری باتیں ماننے لگ جاتا ہے، تو یہ میرے خیال سے شاید شرک بالنفس کی ایک قسم کی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت و ایمان عطا فرمائے۔ تو جس کی بیس کے اوپر یہ ساری چیزیں اس ٹائم بر اعظم، اور جو مختلف طاقتیں ہیں اس ٹائم، کیونکہ شیطان کی گمراہی کی وجہ سے وہ اس چیز کو وہ نیشنلزم اور باقیوں کو سلیو بناتے جا رہے ہیں، مختلف ممالک کو، اور جس کے پاس پاور ہے وہ الٹیمیٹلی وہ پھر جو مرضی کرے، اچھا کرے برا کرے۔ بلکہ اب ہمارے پاس امریکہ کی مثال جو ہے نا وہ ہمارے سامنے، کہ کس طرح سے اس نے ہمارے مسلمان ممالک یا جہاں پہ اس کو مفاد ملتا ہے اس کے اندر اس نے تباہی پھیلے۔ مطلب کہ ایک بڑی زبردست ایک بات جو ہے نا وہ میں نے سمجھی، کہ اس کو شاید جیو پولیٹکس بھی کہتے ہیں، کہ کوئی نہ دوست ہے نہ دشمن ہے، صرف ٹیمپرری مفاد ہے، اور دراصل یہی تو منافقانہ رویہ ہے، اور یہی منافقانہ سوچ، اور یہی دراصل شیطان گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یا قرآن مجید جب پڑھیں گے نا سورہ بقرہ میں، آپ کو پہلے یہ چیزیں ساری آشکار ہونا شروع ہو جائیں گی، سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب الف لام میم، اس کا مطلب تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو اس کا ترجمہ مفہوم میں نے سمجھا ہے کہ کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگار کو جو بچتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں۔ پرہیز بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ پرہیزگاری کا مطلب بچنا، نقصان دہ چیزوں سے بچنا،